میں لطیف انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میاں منشا صاحب یہاں پر تشریف فرما، ان کے بھانجے آئے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں. تو یہ ہمارے جو ریفنڈز ہیں ان کو آرڈر دیے ہوئے کوئی 3 دن گزرے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کو ریفنڈ مل گیا ہے؟ کہنے کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے فون نہیں آیا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین ایف بی آر، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا ریفنڈ بالکل دے دیے ہیں. تو میں نے کہا پھر میاں صاحب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بس آ جائے گا. وہ دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے کہ شاید اگر مٹھی گرم کسی کی نہیں ہوئی یا کیا اور معاملہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اب 65 ارب روپیہ اب ان کو پہنچ چکا ہے. یہ میرا خیال میں اس کو اب ہم نے روٹین بنانا ہے، اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی چیئرمین صاحب. اور میری آپ سے بھی آپ کی خدمت میں گزارش جناب وزیر خزانہ صاحب کہ اس میں اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا. ریفنڈز ٹائم پر ملیں گے اور اس میں آپ فنانس منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہیں گے جناب ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں ابھی آپ اپنے یہ اس کو دکھا لیں. دس ول ناٹ ہیپن ناؤ. از اٹ اے کمٹمنٹ؟ اونچی بات کریں نا، ادھر منہ کر کے بات کریں مہربانی کر کے. پر تالیاں بجا دیں جی، انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ نہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ 16 ماہ کے مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو وہ ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور انٹرم گورنمنٹ میں بھی ایک نسبتاً ایک اسٹیبلٹی رہی. اور اب انشاءاللہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے. اٹس اے ٹائم فار آر انٹرنل انٹروسپیکشن، سیلف انٹروسپیکشن. بلیو می کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا. اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتار رہے ہیں. قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آج تو الحمدللہ روزے کے دن لہٰذا قرضے کی چائے آپ کو پیش نہیں کی جا رہی، اس لیے کہ ہم سب روزے کے آپ نے روزے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرضوں کی زندگی کب تک گزاریں گے ہم، کب تک؟ تو اگر ہم نے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اگر ہم نے ایک عزت کی زندگی بسر کرنی ہے اور حضرت قائد اعظم کے افکار، علامہ اقبال کے جو سوچ اور افکار، اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے جس کی بدولت پاکستان مارج وجود میں آیا تھا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یکجاں دو قالب یکسوئی کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں اور دن رات محنت کریں. کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں وہ فیڈرل لیول پر بھی اور انٹر پروونشل لیول پر بھی، ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. آپ ہمیں مشورے دیں گے، میں میٹنگز برابر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پالیسیز تیزی سے ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. دن رات جب سے میں نے یہ حلف اٹھایا، آج 25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ماسوا اس طرح کہ ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، قرضوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے. آئی ایم ایف سے ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس کے سیکنڈ اور لاسٹ ریویو ختم ہو گیا، اس کے نتیجے میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اور امید کی جانی چاہیے کہ اگلے مہینے جو آخری قسط وہ آ جائے گی. اور پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. دیکھیے کہ روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، اس کے لیے ایک راستہ، ایک روٹ ہے، وہ اختیار کرنا ہے. اور ساتھ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہمیں گروتھ بھی کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز دینی ہے، ہمیں اس ملک کے اندر مہنگائی کا اس کو تدارک کرنا ہے. تو آئی ایم ایف پروگرام اگر ہے تو کس نے روکا ہے کہ زراعت کو آپ دگنا کر دیں؟ کس نے نہیں روکا. آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس آپ اپنا دن رات کوشش کر کے بڑھائیں؟ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہے تو کس نے روکا ہے کہ باقی جو نان ٹریڈیشنل اور ٹریڈیشنل آپ کی ایکسپورٹس ہیں ان کو آپ آگے نہ بڑھائیں؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. ضرور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جو
جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا بہانہ نہیں بنا سکتے. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے میکرو لیول پر، لیکن جب تک کہ ہم گروتھ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے، جاب اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس حکومت کا جو اصل جو ہمارا جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی، وہ یہی ہے کہ میکرو لیول پر ہم اسٹیبلٹی لے کے آئیں اور گروتھ کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں، اور جو مہنگائی اور دوسرے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھیں.